السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ، جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا تھرڈ جز ختم ہونے پہ ہے۔ اس کی کچھ آیات ہیں، صرف 3 4، اور اس کے بعد فورتھ جز بھی الحمدللہ ہم باذن اللہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کی آیات ہیں 89 to 94، جز تھرڈ اینڈ جز 3 اینڈ جز 4۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم ورڈ میننگ دیکھتے ہیں۔ اللہ، مگر، الذین، وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کی، من بعد اس کے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، لیکن یہاں سے آیا اور پھر بعد ہی اس کے بعد، ذالکا، من بعدی ذالکا، اس کے بعد، ذالکا اس میں اشارہ ہے، یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ وَأَصْلَحُ، اور اصلاح کی، صاد لام خا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اصلاح کی، فَإِنَّ، تو بے شک، اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان ہے۔ ان، بے شک، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، ثم، پھر، ازدادو، بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، کفرن، کفر میں، لن، ہرگز نہیں، لن جو ہے نا شدت کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، ہرگز نہیں، تو قبول کی جائے گی، توبتہم، ان کی توبہ، تا واو با اس کا روٹ ورڈ، اور تقبل، قاف با لام قبل سے بھی ہے۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم الضالون، وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وما، اور جو، وماتو، اور مر گئے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتو، موت سے ہے، میم باؤتا، اور مر گئے، وہم، اس حال میں کہ وہ، کفار، کافر تھے، فلن، تو ہرگز نہ، یقبل، قبول کیا جائے گا، من، سے، احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، مل ہوتا ہے بھر، کسی چیز کو ہم کہتے ہیں نا پیالہ بھر کے، ہاتھ بھر کے، مٹھی بھر کے، تو یہ مل بہت زیادہ بھر کے، مل الارض، زمین بھر کے، یعنی بے شک زمین بھر کے بھی، ذهباً، سونا، ولا افتدا، ولو، اور اگرچہ، افتدا، وہ فدیہ دے، بھی، اس کا، اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، المناک، وما، اور نہیں، اور ما نہیں، لہم، ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، من الناصرین، مددگاروں میں سے کوئی، یا نہیں ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے۔ الحمدللہ تھرڈ جز ہمارا ختم ہوا، فورتھ جز ہم شروع کر رہے ہیں بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن، ہرگز نہیں، تنالو، تم پہنچ سکتے، شروع میں تا ہے نا اس پر زبر ہے تو تم، اور ینالو ہوتا ہے پہنچنا، ینالو کا معنی ہوتا ہے لینا، حاصل کرنا، پہنچنا، نون یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے،
نائلہ نام بھی اکثر لوگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ کیا یہ نام رکھا جائے، تو یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، تحفے کے حساب سے بھی آتا ہے کہ کسی کو تحفہ دینا یا کسی سے تحفہ حاصل کرنا۔ حضرت عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام بھی نائلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو لن تنالو، ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکتے، تم حاصل کر سکتے، برا، نیکی کو۔ اب یاد رکھیں کہ دیکھیں، بر ہم خشکی کو کہتے ہیں نا، اور بحر سمندر کو۔ بحر میں جب انسان ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑا خوف میں ہوتا ہے، یعنی بے سکونی میں ہوتا ہے، بھئی ہر طرف پانی پانی، تھوڑا دل میں خوف ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان بر پہ آ جاتا ہے نا، خشکی پہ آ جاتا ہے، نیکی کے مفہوم میں آپ سمجھیں یہ بات، تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح بر کر کے، نیکی کر کے، بر کر کے انسان کو دل کو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات، یہ فرق یاد رکھیے گا، بر اور بحر کا فرق۔ ہم بہت بحر و بر پڑھتے رہتے ہیں، تو ہمیں یہ فرق بھی پتہ ہونا چاہیے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، تنفقو، تم خرچ کرو، پھر شروع میں تا ہے تم، اور نون فا قاف ہوتا ہے نفق، خرچ کرنا، تم خرچ کرو، مما، یہ من اور ما سے مل کے یہ ورڈ بنا ہے، مما، اس میں سے جو، ٹھیک ہے، من سے اور ما جو، اس میں سے جو، تو ہبون، تم محبت رکھتے ہو، تم پسند کرتے ہو۔ یعنی یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو، جس سے تم محبت رکھتے ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرو، یعنی کہ سارے کا سارا ہی خرچ کر دو۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں انسان کی فطرت میں کہ وہ کتنے بڑے حوصلے کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ وما تنفقو، اور جو کچھ، تنفقو تم خرچ کرو یا کرو گے، من شعین، کسی چیز سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم، جاننے والا ہے۔ کلو، تمام، کلو طعامی، تمام کھانے، کانا تھے، ہلن، حلال، حالام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لی، بنی اسرائیل، لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اور اللہ، مگر، ما جو، حرما، حرام کیا، اسرائیل نے، علی نفسی، اپنے اوپر، اپنے نفس پر، من قبل، اس سے پہلے، ان کے، تنزل التوراۃ، تنزلہ نازل کی گئی، نون زئی لام، نزل، اور تورات۔ اب دیکھیں، پہلے تو بنی اسرائیل کا معنی سمجھ لیں۔ بنی اسرائیل جو ہے نا، دیکھیں یہ کہتے ہیں، اسرا کہتے ہیں بندے کو، ٹھیک ہے، اور ایل جو ہے وہ حضرت اسرائیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایل کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے بندے، بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی کہلاتے ہیں، یعنی ایک پیغمبر کی، اس کی قوم جو ہے وہ اولاد بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفسیر میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا انہوں نے کیا۔ اور اسرائیل کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، ایل یعنی اللہ، اور اسرا بندہ، اس کا یہ معنی پورا یہی ہے، عبداللہ۔ قل، کہہ دیجئے، فاتو، بس لے آؤ، یہ جو ہے نا فاتو، اب دیکھیں آتو کا مطلب ہوتا ہے حمزہ تا یا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا یعنی لینا کسی چیز کا، ٹھیک ہے، فاتو۔ لیکن چونکہ یہ بھی کا معنی آ گیا، اس کا معنی ہے آتی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لینا، لیکن چونکہ آگے بی آ گیا تو بی کی وجہ سے یہ لانے کا معنی ہو گیا کہ بس لے آؤ، ٹھیک ہے۔ یہ مشکل ہے تھوڑا، نہ بھی یاد رکھیں تو بس فاتو کا معنی یاد رکھیں، فاتو، پس لے آؤ، بالتوراتی، تورات کو، فتلوہا، پھر اتلو، تلاوت کرو، تالام بہت تلاوت،
یا بھی لگا سکتے ہیں. پھر پڑھو ہا اس کو، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. آیا نمبر 94. فامن تو جو کوئی افطرا گھڑ لے. افطرا ہوتا ہے کہ گھڑ لینا کسی چیز کو، یعنی خود بخود ہی کوئی، جیسے انسان جھوٹ تو گھڑا ہی جاتا نا ہمیشہ، تو افطرا گھڑ لے اللہ اوپر اللہ کے، کاذب جھوٹ، اللہ الکاذبہ جھوٹ، من بعد اس کے، ذالکا من بعد ذالکا بعد اس کے. اب یہاں من کا معنی سے ہوتا ہے تو سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی یہ من بعد ذالکا ہوگا اس کا مطلب ہے بعد اس کے. یہ ترجمہ کافی ہے. اگر ہم کہیں گے من بعد سے اس کے تو وہ معنی نہیں بنتا، بس بعد اس کے کافی ہے. من بعد ذالکا فاولئک تو یہی لوگ، ہم الظالمون وہ ہیں جو ظالم ہیں. اب دیکھیں اگر ہوتا فاولئک الظالمون وہ بھی کافی تھا، یہی لوگ ظالم ہیں. لیکن ہم کبھی کبھی اپنی بات پہ زور دینے کے لیے کہتے ہیں نا، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہی کیا ہے تم نے، ایسا ہی وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کا بیچ میں مانی آیا کہ چونکہ اس بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے کہ یہی تو ہیں، یہی تو لوگ ہیں جو ظالم ہیں. چلیں، صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارا سبق آج کا تھا یہ ورڈ میننگ سے، جس میں یہ تھا، آخری آیت یہ تھی کہ وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ جو مرتد لوگ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے ہے کہ ان لوگوں کی یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کا کوئی عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. اور دنیا میں مرتد کی سزا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنا دین اسلام بدل لے، مرتد ہو جائے تو اسے قتل کر دو. یہ بخاری کی حدیث ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ یہ ہے، آیا نمبر 89، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو یعنی یہاں یہ بات فرما دی گئی کہ اگر وہ لوگ اگر توبہ کر لیں، اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں، اور جو سچے دل سے کفر کرنا چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے، سچے دل سے توبہ کر لے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں. اللہ رب العزت تو جسے چاہیں معاف کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے کافر اور گناہ گار کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتے جب تک وہ سچے دل سے ظلم سے توبہ نہ کر لیں. ظلم یہی نہیں ہوتا کہ کسی کو مارنا، کہ پیٹنا، اپنے نفس پر بھی یہ ظلم ہے کہ کفر کرنا، چونکہ پھر اس کے بعد جو ٹھکانہ ہوگا وہ تو جہنم ہی ہوگا نا. تو یہ اپنے نفس پر بھی ظلم ہے، تو اپنی اصلاح نہ کر لیں. تو لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ایمان لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکے، اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر روشن پختہ دلائل دیکھ چکے، ان کا مرتد ہو کر شرک کے دلدل میں پھنس جانا بہت ہی قابل افسوس ہے. بھلا یہ کس طرح ہدایت پا سکتے ہیں جبکہ انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا کر گمراہی کو پسند کیا. یہ تو ظالم ہے، اور اللہ ظالموں کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتا جب تک یہ سچے دل سے توبہ نہ کریں اور اپنی اصلاح نہ کر لیں. خالی توبہ پہ نہیں ہے کہ توبہ کر لے اور انسان کرتا وہی رہے جو وہ کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ اس کی پہلی شرط ہے. اس کے بعد پھر فرمایا گیا 91 آیا میں، خاص طور پہ یہ 90 آیا میں
یہ بات خاص طور پر فرما دی گئی کہ مرتد اور حق کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی. یعنی اگر وہ مرتد بھی ہو گیا اور پھر وہ دوبارہ نہ اس نے اپنی اصلاح کی، نہ سچے دل سے توبہ کی، نہ رب کی طرف پلٹا، تو پھر وہ لعنت زدہ ہی رہے گا. لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بات فرما دی گئی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ رحم کرنے والا ہے. اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر مرتد ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے لیے پھر کوئی نجات کا راستہ نہیں. یعنی عمل کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں اپنی اس چیز سے بچا نہیں سکے گی. پھر ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس دین پر چل رہے ہیں. کیا الحمدللہ ہم لوگ سب اہل دین ہیں، ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. لیکن جو لوگ بھی دین سے پھر جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے کہ پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. اور وہی لوگ حقیقی معنوں میں گمراہ لوگ ہیں. یعنی مرتد اور حق کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے اور وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ عز و جل نے ان سے بھی مغفرت کا وعدہ کیا ہے. لیکن ان کفار کے لیے سخت وعید فرمائی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور اسی پر اڑے رہے اور انہیں کفر پر ہی موت آ گئی. یعنی یہ انکار کرتے کرتے زندگی کا تو بھروسہ نہیں، اگر موت آ گئی تو پھر ان کی توبہ تو نہیں قبول کی جائے گی اور پھر وہ کفر میں ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو لوگوں کی جو بار بار مرتد ہوتے رہے اور اسی حالت میں موت آئی تو پھر تو وہ گئے، سمجھیں ان کے وہ مہلت عمل ہی ختم ہو گئی. دنیا مہلت عمل ہے نا، جب سانس بند ہو گئی تو مہلت عمل ختم، پھر کوئی راستہ ہی نہیں بچا. تو لہٰذا اس کے بعد 91 آیا میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی کوئی فدیہ دینا چاہے گا نا کہ ہم کوئی فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں، تو اس دن کوئی فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا. کہ ان الذین کفروا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان سے زمین بھر سونا بھی. تو لہٰذا یہ بات فرما دی گئی کہ چاہے وہ اس دن کوئی بھی کرنسی، کوئی بھی چیز دیں، زمین آسمان بھر کے سونا دے دیں تو وہ بھی رد کر دیا جائے گا. جیسے کہ قرآن کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس زمین کی ساری چیزیں اور اتنی ہی اور چیزیں بھی ہوں تاکہ انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لیں، تو وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ قرآن کا ارشاد ہے سورہ مائدہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تمہیں ساری دنیا دے دی جائے تو کیا اسے دے کر اس عذاب سے اپنی جان چھڑانا چاہو گے؟ وہ کہے گا ہاں اے میرے رب، میں تو بالکل اس وقت عذاب میں ہوں، اپنی جان چھڑانا چاہوں گا. آپ کو پتہ نا اس وقت نہ اولاد، نہ اہل و عیال، نہ وہ رشتے جن کے لیے ہم پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا. ایک نیکی اگر باپ بیٹے سے مانگے گا تو وہ بھی نہیں دے گا، کہ وہ باپ کہے گا میں نے تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا، لیکن وہ نیکی بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت نفسی نفسی ہر ایک کو اپنا پڑا ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے اس نیکی کی ضرورت نہ پڑ جائے. تو لہٰذا کوئی چیز وہ وہاں کوئی فدیہ دے کے انسان کو کوئی عذاب سے نہیں بچا سکے گا. تو جب اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ کیا تم ساری دنیا اگر تمہیں دے دی جائے تو تم زمین آسمان کی یعنی سب چیزیں بھی دے دیں تو کیا تم اپنے آپ کو اس عذاب سے چھڑانا چاہو گے وہ دے کے؟ تو وہ کہے گا ہاں میرے رب، یہ تو بہت آسان ہے کہ کوئی میرا سب کچھ لے لے اور مجھے معاف کر دے، میری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے. تو اللہ رب العزت جواب دیں گے میں نے تو تجھ سے بہت ہی آسان کام کا تقاضا کیا تھا، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تو نے میری بات نہ مانی اور شرک پر
اڑا رہا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی تم نے یہ بات بھی نہ مانی اور شرک ہی پر اڑے رہے تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ زندگی جو ہے نا، یہ مہلت عمل ہے ہمارے لیے، جو کرنا ہے ہمیں یہی کرنا ہے۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ او اللہ بڑا بادشاہ ہے، ابھی قیامت کون سی آ رہی ہے، یاد رکھیں نیکیوں کے بھی موسم ہوتے ہیں۔ قیامت کے قریب لوگ صدقہ لے کر پھریں گے تو کوئی نہ لے گا، وہ کہے گا کل آتے تو میں لے لیتا، آج نہیں مجھے چاہیے۔ اس لیے نیکیوں میں دوڑ لگانا بے انتہا ضروری ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، آگے بڑھیں، کوشش کریں کہ ایک نیکی سے دوسری نیکی ہم اپنے قائم رکھ سکیں۔ اور خالی نیکی کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، نیکی کر کے اسے بچانا اور بھی بہت اہم بات ہے۔ بعض اوقات ہم نیکی تو کرتے ہیں لیکن اپنی ان نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، کسی کو طعنہ دے کے، کسی کی تذلیل کر کے، کسی سے شکریہ کروا کے، کیونکہ بالکل نگاہوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس ہم نے یہ کیا، اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، شکریہ نہیں کیا۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہم باز نہیں آ سکتے ان چیزوں سے۔ تو لہٰذا یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی اگر نیکی بھی کی جائے تو پھر اس کو بچانے کی بھی پوری پوری کوشش کی جائے، نیکی کر کے اسے زائل نہ کیا جائے، کیونکہ نیکی کے تھیلے میں ہمیشہ سوراخ ہوتے ہیں۔ نیکی ایک طرف سے ڈالی جاتی ہے، دوسری طرف سے نکل جاتی ہے اگر اسے نہ بچایا جائے۔ تو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو چیک کرتے رہا کریں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اب الحمدللہ ہم 4th جز شروع کر رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ آیا نمبر 92، جس میں کہ فرمایا گیا کہ تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تنالو تم پہنچ سکتے برا نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما تحبون اس میں سے جو تم محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں فرما دیا کہ دیکھو تم نیکی کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک تم انفاق نہ کرو، وہ چیز نہ دو جس سے تمہیں محبت ہو اللہ کی راہ میں۔ اب نیکی کے جو ویوز ہیں نا بہت سارے ہوتے ہیں کہ رب نے فرمایا اگر نیکی کے ٹاپ لیول تک پہنچنا ہے تو اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہو، ٹھیک ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا نہیں نہیں یہ چیز تو بڑی اچھی ہے، یہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، یا اپنی کسی محبوب ہستی اولاد کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ محبوب چیز کو تو اپنے محبوب کو ہی دینا چاہتا ہے نا۔ تو جب ہم اللہ کو اپنا محبوب بنا لیں تو پھر دینا کیا مشکل ہوتا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے دینا۔ تو لہٰذا اس چیز کا بہت خیال رکھا جائے کہ یہ نیکی جو ہے وہ بہت ہی انسان کو بس محبوب چیز دینی ہے کسی کو، لیکن ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انکلوڈنگ می، کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز بھی دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات کی تفسیر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے 88 تک جو ہے وہ اپنی آیات پڑھی تھیں، جس میں یہ تھا، آخری آیت یہ تھی کہ وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ جو مرتد لوگ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے ہے کہ ان لوگوں کی یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کا کوئی عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور دنیا میں بھی مرتد کی سزا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا دین اسلام بدل لے، مرتد ہو جائے تو اسے قتل کر دو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ یہ ہے، آیا نمبر 89،
کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یعنی یہاں یہ بات فرما دی گئی کہ اگر وہ لوگ اگر توبہ کر لیں، اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں، اور جو سچے دل سے کفر کرنا چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے، سچے دل سے توبہ کر لے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو جسے چاہیں معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے کافر اور گناہ گار کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتے جب تک وہ سچے دل سے ظلم سے توبہ نہ کر لیں۔ ظلم یہی نہیں ہوتا کہ کسی کو مارنا، کہ پیٹنا، اپنے نفس پر بھی یہ ظلم ہے کہ کفر کرنا، چونکہ پھر اس کے بعد جو ٹھکانہ ہوگا وہ تو جہنم ہی ہوگا نا۔ تو یہ اپنے نفس پر بھی ظلم ہے، تو اپنی اصلاح نہ کر لیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ایمان لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر چکے، اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر روشن پختہ دلائل دیکھ چکے، ان کا مرتد ہو کر شرک کے دلدل میں پھنس جانا بہت ہی قابل افسوس ہے۔ بھلا یہ کس طرح ہدایت پا سکتے ہیں جبکہ انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا کر گمراہی کو پسند کیا۔ یہ تو ظالم ہے، اور اللہ ظالموں کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتا جب تک یہ سچے دل سے توبہ نہ کریں اور اپنی اصلاح نہ کر لیں۔ خالی توبہ پہ ہی نہیں ہے کہ توبہ کر لے اور انسان کرتا وہی رہے جو وہ کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ اس کی پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا 91 آیا میں، خاص طور پہ یہ 90 آیا میں یہ بات خاص طور پر فرما دی گئی کہ مرتد اور حق کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی اگر وہ مرتد بھی ہو گیا اور پھر وہ دوبارہ نہ اس نے اپنی اصلاح کی، نہ سچے دل سے توبہ کی، نہ رب کی طرف پلٹا، تو پھر وہ لعنت زدہ ہی رہے گا۔ لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بات فرما دی گئی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر مرتد ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے لیے پھر کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ یعنی عمل کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں اپنی اس چیز سے بچا نہیں سکے گی۔ پھر ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس دین پر چل رہے ہیں۔ کیا الحمدللہ ہم لوگ سب اہل دین ہیں، ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن جو لوگ بھی دین سے پھر جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے کہ پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ حقیقی معنوں میں گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی مرتد اور حق کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے اور وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ عز و جل نے ان سے بھی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن ان کفار کے لیے سخت وعید فرمائی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور اسی پر اڑے رہے اور انہیں کفر پر ہی موت آ گئی۔ یعنی یہ انکار کرتے کرتے زندگی کا تو بھروسہ نہیں، اگر موت آ گئی تو پھر ان کی توبہ تو نہیں قبول کی جائے گی، اور پھر وہ کفر میں ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو لوگوں کی جو بار بار مرتد ہوتے رہے اور اسی حالت میں موت آئی تو پھر تو وہ گئے، سمجھیں ان کے وہ مہلت عمل ہی ختم ہو گئی۔ دنیا مہلت عمل ہے نا، جب سانس بند ہو گئی تو مہلت عمل ختم، پھر کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ تو لہٰذا اس کے بعد 91 آیا میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کوئی فدیہ دینا چاہے گا نا کہ ہم کوئی فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں، تو اس دن کوئی فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ کہ ان الذین کفروا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان سے زمین بھر سونا بھی،
تو لہٰذا یہ بات فرما دی گئی کہ چاہے وہ اس دن کوئی بھی کرنسی، کوئی بھی چیز دیں، زمین آسمان بھر کے سونا دے دیں، تو وہ بھی رد کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ قرآن کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس زمین کی ساری چیزیں اور اتنی ہی اور چیزیں بھی ہوں تاکہ انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لیں، تو وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے سورہ مائدہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تمہیں ساری دنیا دے دی جائے تو کیا اسے دے کر اس عذاب سے اپنی جان چھڑانا چاہو گے؟ وہ کہے گا، ہاں میں میرے رب، میں تو بالکل اس وقت عذاب میں ہوں، اپنی جان چھڑانا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ نا اس وقت نہ اولاد، نہ اہل و عیال، نہ وہ رشتے جن کے لیے ہم پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک نیکی اگر باپ بیٹے سے مانگے گا تو وہ بھی نہیں دے گا، کہ وہ باپ کہے گا میں نے تمہارے لیے یہ کیا، لیکن وہ نیکی بھی نہیں دے گا، چونکہ اس وقت نفسی نفسی ہر ایک کو اپنا پڑا ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے اس نیکی کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ تو لہٰذا کوئی چیز وہ وہاں کوئی فدیہ دے کے انسان کو کوئی عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ تو جب اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ کیا تم ساری دنیا اگر تمہیں دے دی جائے تو تم زمین آسمان کی یعنی سب چیزیں بھی دے دیں تو کیا تم اپنے آپ کو اس عذاب سے چھڑانا چاہو گے وہ دیکھ کے؟ تو وہ کہے گا، ہاں میرے رب، یہ تو بہت آسان ہے کہ کوئی میرا سب کچھ لے لے اور مجھے معاف کر دے، میری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیں گے، میں نے تو تجھ سے بہت ہی آسان کام کا تقاضا کیا تھا، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو نے میری بات نہ مانی اور شرک پر اڑا رہا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یعنی تم نے یہ بات بھی نہ مانی اور شرک ہی پر اڑے رہے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ زندگی جو ہے نا، یہ مہلت عمل ہے ہمارے لیے، جو کرنا ہے ہمیں یہی کرنا ہے۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ بڑا بادشاہ ہے، ابھی قیامت کون سی آ رہی ہے، یاد رکھیں نیکیوں کے بھی موسم ہوتے ہیں۔ قیامت کے قریب لوگ صدقہ لے کر پھریں گے تو کوئی نہ لے گا، وہ کہے گا کل آتے تو میں لے لیتا، آج نہیں مجھے چاہیے۔ اس لیے نیکیوں میں دوڑ لگانا بے انتہا ضروری ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، آگے بڑھیں، کوشش کریں کہ ایک نیکی سے دوسری نیکی ہم اپنی قائم رکھ سکیں۔ اور خالی نیکی کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، نیکی کر کے اسے بچانا اور بھی بہت اہم بات ہے۔ بعض اوقات ہم نیکی تو کرتے ہیں لیکن اپنی ان نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، کسی کو طعنہ دے کے، کسی کی تذلیل کر کے، کسی سے شکریہ کروا کے، کیونکہ بالکل نگاہوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس ہم نے یہ کیا، اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، شکریہ نہیں کیا۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہم باز نہیں آ سکتے ان چیزوں سے۔ تو لہٰذا یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی اگر نیکی بھی کی جائے تو پھر اس کو بچانے کی بھی پوری کوشش کی جائے، نیکی کر کے اسے زائل نہ کیا جائے، کیونکہ نیکی کے تھیلے میں ہمیشہ سوراخ ہوتے ہیں۔ نیکی ایک طرف سے ڈالی جاتی ہے، دوسری طرف سے نکل جاتی ہے اگر اسے نہ بچایا جائے۔ تو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو چیک کرتے رہا کریں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، اب الحمدللہ ہم 4th جز شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، آیا نمبر 92، جس میں کہ فرمایا گیا کہ تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تنالو تم پہنچ سکتے برا نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما تحبون اس میں سے جو تم محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں فرما دیا کہ دیکھو تم نیکی کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک تم انفاق نہ کرو، وہ چیز نہ دو جس سے تمہیں محبت ہو اللہ کی راہ میں۔
اب نیکی کے جو ویوز ہیں نا بہت سارے ہوتے ہیں کہ رب نے فرمایا اگر نیکی کے ٹاپ لیول تک پہنچنا ہے تو اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہو، ٹھیک ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا نہیں نہیں یہ چیز تو بڑی اچھی ہے، یہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، یا اپنی کسی محبوب ہستی اولاد کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ محبوب چیز کو تو اپنے محبوب کو ہی دینا چاہتا ہے نا۔ تو جب ہم اللہ کو اپنا محبوب بنا لیں تو پھر دینا کیا مشکل ہوتا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے دینا۔ تو لہٰذا اس چیز کا بہت خیال رکھا جائے کہ یہ نیکی جو ہے وہ بہت ہی انسان کو بس محبوب چیز دینی ہے کسی کو، لیکن ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انکلوڈنگ می، کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز بھی دیتے ہیں تو سوچیں یہ چیز ہمیں پسند نہیں، یہ دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ نیتوں کا چیک تو اللہ رب العزت کریں گے نا، پھر ہمیں تو یہاں پتہ ہے ہم کر کے گزر جائیں گے، حساب تو وہاں ہوگا۔ اور انفاق جو ہوتا ہے نا، جیسے کہ فرمایا گیا کہ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال نہ خرچ کرو۔ اچھا، لن تنالوا البر، بر کا جو ہے نا وہ فرق سن لیں، بر اور بحر کا۔ جب انسان بحر میں ہوتا ہے، سمندر میں ہوتا ہے، تو اسے ایک خوف سا طاری رہتا ہے، چاروں طرف پانی پانی، بے سکونی سی ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان بحر میں آ جاتا ہے نا تو اس کا وہ جب بر میں آ جاتا ہے، بحر سے نکل کے، سمندر سے نکل کے بر یعنی خشکی میں آ جاتا ہے تو وہ سکون میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بر جو ہے نیکی کر کے بھی دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ اسی لیے اس کی یہ تخصیص رکھی گئی کہ تم ہرگز نیکی نہ پا سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ بات چیز یاد رکھیں کہ اگر کسی کو کچھ دینا ہو تو وہ چیز دیں۔ جب ہم اللہ کو اپنا محبوب بنا لیں اور اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہیں تو پھر یہ تخصیص کیسی کہ جو چیز پسند نہیں وہ دوسرے کو دے دیں۔ لہذا پیاری چیز پیارے رب کے لیے، اس کی پہلی مثال حضرت ابراہیم نے خواب میں جب حکم رب دیکھا تو چھری لے کر چل پڑے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے۔ یہ ہے محبت۔ حضرت ابو طلحہ کی مثال ہے کہ انصاریوں میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنا بیرحا کا باغ جو تھا، جو مسجد نبوی کے سامنے تھا، وہ بڑا پیارا تھا اور بہت قیمتی باغ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جا کر اس باغ میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس کا پانی بہت میٹھا تھا اس کے کنویں کا۔ تو جب اس آیت کا نزول ہوا نا تو یہ آیت سن کر ابو طلحہ جو تھے وہ ایک انصاری وہ تھے صحابی، تو وہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری جائیداد میں سے مجھے جو میرا بیرحا کا باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے مجھے بہت محبوب ہے، تو کیا میں اسے صدقہ کر دوں؟ یعنی صحابہ کرام کے یہ حال تھے کہ جب ایسی آیات کا نزول ہوتا تھا تو اپنی قیمتی سے قیمتی چیزیں صدقہ کرنے پہ چل پڑتے تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے جب آپ سے یہ بات سوال کیا کہ مجھے یہ باغ بہت ہی پیارا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ یہ باغ جسے چاہیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا بہت بہتر، یہ تو بڑے فائدے والا مال ہے، یعنی بہت ہی فائدے کا نفع بخش سودا ہے، میں تمہارا مطلب سمجھ گیا، تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنا صدقہ اپنے رشتہ دار کو دے تو وہ بہترین صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور پھر اپنے چچا زاد بھائیوں میں وہ تقسیم کر دیا وہ باغ۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب جو تھے، انہیں حضرت عمر بن خطاب کو اپنی ایک خیبر کی زمین تھی، وہ بہت محبوب تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں یہ زمین صدقہ کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہی نفیس مال ہے، تم صدقہ کر دو لیکن اصل خود رکھو اور اس کا پھل تقسیم کر دو۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔
اسی طرح عبداللہ بن عمر جو ہے انہیں اپنی ایک لونڈی بہت عزیز تھی، جب انہوں نے یہ سنا تو اسے آزاد کر دیا، اور وہ بات تک انہیں اسے یاد کرتے رہتے تھے۔ اب ہم سوچیں ذرا کہ ہم تو پرانے کپڑے ہوئے دیتے ہوئے بھی اسے اٹھاتے ہیں اور سوچتے ہیں نہیں ابھی ایک سیزن اور چل جائے گا، جب تک وہ رنگ ہی نہ خراب ہو جائے ہم دینے کا نام نہیں لیتے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا یہ کرم کیا کم ہے کہ حسب استطاعت ہی دو۔ اس نیکی سے اللہ واقف ہے کہ جو تم دو گے، جو تمہاری استطاعت ہے تم وہ دے رہے ہو، لیکن دل سے دو۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کی سری جو تھی وہ اپنے پڑوسی ہمسائے صحابی کو دے دی، انہوں نے آگے کوئی ضرورت مند تھا اسے دے دی، انہوں نے آگے دے دی، یعنی اس طرح وہ گھومتی گھومتی واپس وہ بکری کی سری جو ہے انہی کے گھر پہنچ گئی جنہوں نے دی تھی۔ یہ تھے ان لوگوں کے دینے کے جذبے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جہنم سے الگ رہنا چاہے اور جنت میں جانا چاہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھے، اور تو وہ دوسروں کے لیے ویسا کرے جو اپنے لیے پسند ہو، خواہ وہ سلوک ہو، خرچ ہو، تحفہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن دوسروں کے لیے سلوک بھی ان کا اچھا رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی ہم اپنے لیے تو اور پیمانے رکھتے ہیں اور دوسروں کے لیے اور پیمانے کی زیادتی کی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک بہت ہی نیک بزرگ تھے، انہوں نے سوچا کہ میں کیا دوں، میرے پاس کوئی مال تو ہے نہیں، تو مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ آج سے میں ایسا کروں گا کہ اگر کوئی مجھے جتنا بھی برا بھلا کہے میں اپنی عزت جو ہے خاموش رہوں گا اور عزت داؤ پر لگا دوں گا، یعنی عزت دے دوں گا، وہ قربان کر دوں گا۔ یہ تھے ان لوگوں کے جذبے۔ تو لہٰذا اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی ہمارے لیے اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ہمارے لیے آسان کر دی کہ دیکھو اگر جنت کو پانا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ یاد ہوگا آپ کو ایک بار شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بہت ہی بیمار تھے، تابعین میں سے بہت ہی نیک، اور تابعین میں سے آپ کو پتہ ہے کیا درجے ہیں صحابہ کے بعد ان کے، تو انہوں نے وہ بیمار ہو گئے، ان کے ایک شاگرد ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ تم اگر کسی میں، انہوں نے کہا یہاں ایک طبیب آئے ہیں بہت اچھے، ہم سوچتے ہیں انہیں آپ کو دکھا لیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میرے گناہوں کا کفارہ کوئی کر سکتا ہے، علاج کر سکتا ہے تو تم وہ کر دو میرے لیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ رونے لگے۔ اچھا اتنے میں ہی ان کا بیٹا آیا، وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے اپنے وہی انہیں دوستوں کے جو انہیں عیادت کے لیے آئے تھے، تو بیٹے نے آ کے کہا کہ ماں نے آپ کے لیے کوئی میٹھا بنایا، تو انہوں نے کہا یہیں لے آؤ۔ جب وہ میٹھا لا رہا تھا تو باہر دروازے پہ آواز ہوئی، انہوں نے کہا دیکھو کون ہے، تو اس نے کہا کوئی سائل ہے، کوئی مانگنے والا ہے، ہم اسے کچھ دے دیتے ہیں، آپ لوگ یہ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تھال اس کے آگے رکھ دو۔ دیکھا وہ مجذوب سا تھا، رال ٹپک رہی ہے، برا حال ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تھال اس کے آگے رکھ دو۔ اب وہ تو مجذوب تھا، اس نے بھوکا بھی ہوگا، کھانا شروع کر دیا، نہ آؤ دیکھا، نہ ادھر نہ ادھر، پورا کھا گیا۔ اور اس کے بعد بیٹے نے کہا کہ یہ تو ماں نے بڑے شوق سے آپ کے لیے بنایا تھا۔ دیکھیں ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ جو ہم لوگ جن خوشحادگیوں میں الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں، تو میں کیا مطلب ہے کروں کہ آپ نے وہ ان سے دے دیا۔ تو انہوں نے کہا تم نے آیت نہیں سنی، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو، وہ نہ دو اللہ کی راہ میں جس سے تم محبت اور پسند کرتے ہو۔ تو ٹھیک کیا، اس نے کھا لیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہترین صدقہ جو ہے دشمنی کرنے والے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنا چاہیے۔ اس کی بھی آپ نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو اگر صدقہ کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں میں کر دیں۔ تو لہٰذا اسی لیے ابو طلحہ نے چچا زاد بھائی، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑے شریک رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں تقسیم کر دیا اپنا پورا باغ۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم احسان ہے اللہ کا
کہ اللہ رب العزت نے یہ ہم پر اپنی آسانیوں کے لیے ہم پر یہ احکامات لاگو کیے ہیں کہ ہم کسی طرح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، جنت میں جانے کا انتظام کر لیں، لیکن اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی۔ پھر آیا 93 اور 94 میں فرمایا گیا کہ تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کیا تو وہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب نے اپنے اوپر خود ہی کر لیا تھا، اپنے نفس پہ، اس سے پہلے کہ جب نازل کی گئی تورات۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ پس لے آؤ تورات کو اور پڑھو اگر ہو تم سچے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں حلال کھانے بنی اسرائیل کے اوپر حرام کر دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے جھوٹے دعوے کی تردید کی اور واضح فرما دیا کہ بنی اسرائیل پر کوئی بھی کھانا حرام نہیں تھا، البتہ جو یعقوب علیہ السلام نے خود ہی نذرانے کے طور پر بعض کھانوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ اب سنا ہے کہ انہیں کوئی ایسی تکلیف تھی، بیماری تھی کہ وہ جیسے اونٹ کی چربی نہیں کھا سکتے تھے، تو انہوں نے وہ نہیں کھائی، تو اس سے لوگوں نے اسے حرام بنا لیا، یہود نے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، اللہ نے کسی چیز کو ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح فرما دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر انہیں اپنی اس بہتان ترازی پر اصرار ہے اور یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ تورات کھول کر دیکھو، تمہارے دعوے کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، کیونکہ تورات میں یہ کہیں بھی نہیں کہ یہ چیزیں قدیم زمانہ سے حرام رہی ہیں۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کس چیز کو حرام کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عرق النساء، یعنی وہ جو شیاٹکا ٹائپ کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ بیماری ہو گئی تھی، انہیں بطور علاج یہی سمجھ میں آیا کہ اونٹ کا گوشت، چربی یا دودھ چھوڑ دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر لی، دونوں چیزیں یعنی حرام نہیں کی، کھانا بند کر دی۔ تو یہود نے کہا کہ یہ جو ہے ہاں یہ بات تھی، یہود مان گئے، ان کے جو علماء تھے کہ تورات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو لہٰذا یہ محض اللہ پر ایک جھوٹ باندھنا تھا جو کہ ان کی ایک عام عادت تھی، اور اسی لیے فرمایا گیا پھر اس کے بعد جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی یہ ان کا ظلم ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ نے ایسے کوئی احکامات نہیں دیے، بنی اسرائیل کی تو یہ عادت تھی کہ وہ اپنی طرف سے جو چاہتے تھے گھڑ لیتے تھے۔ چلیں، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہماری آج کی آیات اور تفسیر تھی، یہ بہت ہی پیاری آیات ہیں، تفسیر ضرور کوشش کیا کریں، نہ لکھیں اگر آپ لوگ نہیں لکھنا چاہتے تو کم از کم سنا ضرور کریں، دل میں اترنے والی آیات ہیں، ان کو ضرور اپنے پاس نوٹ کر کے بھی رکھیں، کبھی آپ کو کام آئیں گی، یہ چیزیں بہت فائدہ دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے وقت میں برکتیں دے۔ یاد رکھیں یہ وقت بھی ایک برکت ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنا وقت ہی نیکی میں لگا دیں، کسی بیمار کی عیادت کر لیں، کسی کا کوئی چھوٹا سا کام کر دیں، کسی کو دین کی کوئی بات بتا دیں، یہ سب نیکیوں میں شمار ہوتا ہے اور اس کا اجر اپنی جگہ موجود رہے گا۔ یہ وہ چیزیں جو اللہ کے بینک میں، اللہ کے ڈپازٹ میں جمع رہیں گی، وہ کہیں نہیں جائیں گی، یہاں کے لاکر اور ڈپازٹ میں وہ تو یہیں رہ جائیں گے، لیکن جو ہم اللہ رب العزت کے بینک میں چیزیں جمع کریں گے وہ کہیں نہیں جائیں گی، وہ ہمیں اس دن بھی ملیں گی جب یوم حساب ہوگا، وہ ہماری نیکیاں ہمیں بڑھا چڑھا کے دے دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے اور ہمارے ہاتھوں کو بھی کشادہ کرے، جو کریں اخلاص نیت سے کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔